السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 23 ہے، سورہ صاد ہے، رکوع آیت نمبر 40 اور رکوع نمبر 12 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ، اور ذکر کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدنا، بندے ہمارے، ایوب علیہ السلام کا۔ اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، انی، کہ بے شک میں، مسنی، چھوا ہے مجھ کو، الشیطان، و حقیقی شیطان نے، بنصب، ساتھ تکلیف کے، عذاب، اور ساتھ عذاب کے۔ یہ اللہ کے پیغمبر جو تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں دی تھیں، بیویاں تھیں، اولادیں تھیں، سامان تجارت تھے، سمندروں میں جہاز چلتے تھے تجارت کے سامان کے، بھیڑ بکریاں تھیں، اولادیں تھیں، بہت کچھ دیا ہوا تھا۔ تو شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے اس اپنے بندے کو اتنا کچھ دیا ہے، پھر یہ شکر ادا کرتا ہے؟ مزہ تو تب ہے کہ اس کے سب کچھ اس سے واپس لے لے، پھر یہ تیری اطاعت کرے، تو پھر تو صحیح چیز بنتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ بیویاں جو تھیں کچھ فوت ہو گئیں، اولادیں کچھ فوت ہو گئیں، کچھ بیویاں طلاقیں لے کر چلی گئیں، سامان تجارت سمندروں میں جہاز جو تھے وہ ڈوب گئے، بھیڑ بکریاں مر گئیں۔ اس سے آزمائش آئی تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ واپس لے لیا، اور بیویوں میں سے صرف ایک بیوی جو یوسف علیہ السلام کے پوتی تھی، اپنا یعقوب علیہ السلام کی پوتی تھی، وہ خدمت کے لیے رہ گئی، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے جسم پر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے جو ہے مختلف تکلیفیں، پھوڑے پھنسیاں پیدا کر دیے، اور جب پھوڑے پھنسیاں جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئے تو ان سے تکلیف بھی ہوتی تھی اور بدبو بھی آتی تھی۔ تو بستی والوں نے کہا کہ ہمیں ان سے بو آتی ہے، ان کو جو ہے بستی سے باہر لے جاؤ۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کی جو نسل سے بیوی تھی، جو ایک اکلی جو ہے وہ رہ گئی تھی، باقی سب ساتھ چھوڑ گئی تھیں، فوت ہو گئی تھیں یا طلاقیں لے کر چلی گئی تھیں، بس یہ اکیلی اور جو ہے یہ باقی بچی تھی، اور یہ پوتی تھی یہ یوسف علیہ السلام کی، پیغمبر کی نسل میں سے تھی، اور ان کا اثر تھا ان پر پیغمبروں کی تربیت کا، خدمت کے لیے وہی رہ گئیں۔ تو جب گاؤں والوں نے جو ہے ان کو بستی سے جو ہے نکلنے کا کہا، تو وہ ان کو جو ہے ڈال کر جو ہے ٹوکرے میں ان کو جو ہے وہ جنگل میں لے گئیں، کھلے میدان میں، وہاں خیمہ گاڑ لیا اور وہاں رہنے لگے میاں بیوی بستی سے دور، اور آ کر بستی میں جو ہے لوگوں کی محنت مزدوری کر کے جو ہے وہ کھانا جو تھا وہ لاتی تھی ان کے لیے کھلانے کے لیے روزانہ۔ تو یہ تھا آزمائش کا عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا سخت وقت تھا کہ بستی میں سے محنت مزدوری کر کے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے جو ہے روزی کما کر لے جاتی تھیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے جو ہے ان کے سامنے بڑا نیک پاک بزرگ بن کے آیا، اور اس نے کہا کہ ایوب، یہ کہ اللہ کے پیغمبر، یہ
جو دیر لگاتی ہے بیوی آپ کی، یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے، تو بیمار آدمی جو ہوتا ہے کئی مہینوں سے یا سالوں سے جو بیمار ہوتا ہے انسان، اس کی طبیعت میں کچھ جو ہے سختی آ جاتی ہے، تو شیطان نے جو ہے جو وسوسہ ڈالا، اور جب وہ آئیں کھانا لے کر بستی سے، تو ان کو کہا ایوب علیہ السلام نے کہ میں تندرست ہو جاؤں اور تجھے میں 100 کوڑے ماروں گا، چونکہ وہ اللہ کے پیغمبروں کی بیٹی تھی، یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی۔ کوئی اور ہوتی تو چھوڑ کر چلی جاتی، لیکن نہیں، ساتھ نہیں چھوڑا۔ اتنی تکلیف میں، بدبو میں، آزمائش میں ساتھ نہیں چھوڑا اپنے خاوند کا، محنت مزدوری کر کے کھانا کھلاتی، اور جب کہا کہ میں تندرست ہو جاؤں تو میں تجھے 100 کوڑا ماروں گا، شیطان نے جھوٹا وسوسہ جو تھا وہ ڈالا، غصہ آ گیا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، جب آپ تندرست ہوں تو مجھے 100 کوڑے مار دینا۔ خاندانی تھی، کوئی عام کمینی عورت ہوتی تو چھوڑ کر جو ہے بھاگ جاتی، اور پھر خاندان کی جو شادیاں ہیں، قریبی رشتہ داروں میں جو شادیاں ہیں، ان کا نبھا جو ہے اسی طرح محبت پیار سے ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ جو ہے وہ تاکید کیا کرتے تھے کہ اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرنی چاہیے۔ اپنوں کی خرابیاں نظر آتی ہیں، غیروں کی نظر نہیں آتی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ غیر بہت اچھے ہیں، بہت نیک پاک ہیں، خواہ وہ اپنوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھ کر بدمعاش ہوں، چونکہ ان کی برائیاں نظر نہیں آتی، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی نیک پاک ہے، فرشتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ جو تھے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ اپنے غیر غیر، اپنا ظلم بھی کرے گا، زیادتی بھی کرے گا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کبھی نہ کبھی اس کا دل جو ہے وہ نرم ضرور ہو جائے گا، اور غیر جو ہوتے ہیں وہ بے رحم ہوتے ہیں، پھر ان کے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اندر سے کیسے ہیں، وہ اوپر سے ان کی شرافت نظر آتی ہے، اندر سے جو ہے وہ جتنے مرضی بدمعاش ہوں۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ کسی بہن بیٹی کو اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو اس کے ساتھ شادی کرنا جو ہے اس سے بہتر ہے کہ اس کو خود ہی کسی کنویں میں دھکا دے کر گرا کر اس کو ہلاک کر دو۔ اس نے غیروں کے ساتھ ساری عمر جو ہے اس نے رو رو کر جو ہے ظلم کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو کسی کنویں میں دھکا دے کر اس کو جو ہے ہلاک کر دو، غیروں کو نہ دو۔ آج ایسا جو ہے یہ لوگوں کی چمک شمک ہے آج، اور جو دھوکے باز ہوتے ہیں ان کی ظاہری ٹیپ ٹاپ اور چمک جو ہے بڑی دھوکہ دینے والی ہوتی ہے، اور ہم جو ہے لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں اس چمک پر، جی دیکھو جی منڈا باہر سے آیا، منڈا باہر اس کا کاروبار، کیا کاروبار ہے وہاں؟ کوئی وزیر اعظم لگ گیا، جا کر گورنر لگ گیا، کیا ہو گیا؟ نہ اس کا کوئی ایمان دیکھا، نہ کردار دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور قرآن بھی کہتا ہے
کہ جس بچی سے آپ اپنے بچے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا بچی سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا بچے سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے بنیادی بات ہے اس کا ایمان دیکھو، ایمان خالص ہونا چاہیے۔ جس کا ایمان خالص نہیں ہے وہ اس کا کردار، اس کا اخلاق خالص نہیں ہوگا، وہ دھوکے باز ہوگا، وہ دھوکہ کرے گا، اس میں خیر نہیں ہے۔ جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، خالص ایمان والا نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی خالص نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں، یہ تاکیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کی ہے، مقصد ہے کوئی۔ فرمایا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایمان والی لونڈی جو ہے وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ اس طرح فرمایا کہ خالص ایمان والا غلام جو ہے وہ آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزوں سے ایک عورت کا انتخاب ہوتا ہے، اس کے حسن و جمال، اس کی خاندانی، اس کا مال و دولت اور اس کا ایمان۔ فرمایا تم صرف ایمان دیکھو، ایمان۔ مدینہ کے شیخ ہیں عمر بن عبدالعزیز جو ہے، خلیفہ جو ہوئے ہیں بعد میں بنو امیہ کے، وہ اس وقت گورنر تھے مدینہ منورہ کے، اور مسجد نبوی کے امام جو ہیں وہ روزانہ شاگردوں کو مسجد نبوی کے اندر قرآن اور حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میری بیٹی محلات میں جائے گی، گورنر کے محلات میں جائے گی، نوکرانیاں ہوں گی، کھانے کے نعمتیں ہوں گی، تو یہ تو وہ سب کچھ چھوڑ دے گی، یہ نمازیں چھوڑ دے گی، تہجد چھوڑ دے گی، یہ قرآن چھوڑ دے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے رشتہ نہیں دینا آپ۔ ان کے ساتھیوں نے کہا شیخ اتنا عظیم گھرانہ ہے، آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھئی میں اپنی بیٹی ہے میری، میں اپنی بیٹی کے بارے میں بہتر سوچ سکتا ہوں دوسرے لوگوں کی نسبت۔ شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو ہے کتنے دن غیر حاضر رہ کر واپس آیا جب سبق میں، تو ان سے پوچھا ابھی اتنے دن آپ نے غیر حاضری کیا، کیوں، خیر تو تھی؟ اس نے کہا جی میری بیوی فوت ہو گئی تھی۔ اچھا، تو شیخ صاحب فرمانے لگے کہ میں سبق ختم ہونے کے بعد میری بات سن کر جانا۔ سبق ختم ہوا، سارے چلے گئے، شاگرد جو تھے ایک بیٹھے رہے جن کو کہا گیا۔ تو انہوں نے اس نوجوان جس کی بیوی فوت ہو گئی تھی وہیں مسجد نبوی کے اندر بیٹھے بیٹھے ہی اپنی بیٹی کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ انہوں نے پہلے کہا کہ بھی میں اپنی بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، میں اس کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا شیخ صاحب میری کیا حیثیت ہے آپ کے مقابلے میں، آپ استاد ہیں، میں شاگرد ہوں، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر آپ کو تو گورنر مدینہ جو ہے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کے لیے رشتے کی جو ہے وہ کا پوچھا گیا تھا، آپ نے انکار کر دیا تھا، تو میری کیا حیثیت ہے؟ تو شیخ صاحب فرمائیں گے بیٹا میں بہتر جانتا ہوں۔ تو چپ ہو گئے شاگرد، نکاح کر دیا مسجد نبوی کے اندر۔ وہ اٹھ کر چلے گئے، اپنے گھر چلے گئے، رشتہ داروں کو بتایا کہ مدینہ مسجد نبوی کے امام جو ہے انہوں نے اپنی بیٹی کے کا مجھ سے نکاح کر دیا۔ رشتہ دار بڑے خوش ہوئے، وہ گھر کی صفائی وغیرہ جو ہے وہ کرنے لگے، صاف ستھرا کیا، شام ہو گئی۔
واپس نہ آئی۔ مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھانے کے بعد اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اس کے دروازے پر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکایا، وہ نوجوان دروازہ کھولا، شیخ صاحب آپ؟ ہاں بھائی میں آیا تھا کہ یہ میں آپ کی امانت جو ہے وہ آپ کے سپرد کر دوں۔ یہ کتنے آسان سادہ طریقے تھے، اور صرف جو ہے دینداری دیکھی جاتی تھی۔ آج جو ہے ایسا جنون ہے کہ منڈا جی باہر گیا ہے، منڈا باہر گیا ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ایک سے زیادہ شادیاں کر لیتے ہیں اور وہاں جا کر پھر وہ دھندا کرواتے ہیں، انہی بیویوں سے جو ہے وہ دھندا کرواتے ہیں۔ یہ جو لوگ جاتے ہیں امریکہ یا سعودی عرب یا جہاں 3-4 سال واپس نہیں آتے ہیں، ان کے حالات بگڑ جاتے ہیں، پیچھے ان کی بیویاں بگڑ جاتی ہیں، ادھر وہ جو ہے ان کو سب کچھ مل جاتا ہے، حرام مال۔ تو اس طریقے سے جو ہے نسلیں جو ہے برباد ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمارا جنون جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ منڈا بس باہر گیا ہے، منڈا باہر گیا ہے، نہ منڈے کا کوئی دین دیکھنا ہے۔ یاد رکھیں، جس کا ایمان خالص ہے، جو اللہ پر خالص ایمان رکھتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بھی خالص ہوگا۔ جس کا ایمان خالص نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ خالص نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی خالص نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اصول ہے۔ انسانوں کے ساتھ خالص وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ خالص ہے۔ جس کا ایمان خالص ہے، جو اللہ کو خالص ایمان سے مانتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی خالص رویہ اختیار کرے گا۔ اور جس کے ایمان میں خلل ہے، خرابی ہے، شرک ہے، بدعات ہیں، کفر ہیں، وہ جو ہے کبھی بھی، جو اللہ کے ساتھ دغا کرتا ہے، شرک کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، وہ کبھی بھی مخلوق کے ساتھ خالص نہیں ہوگا۔ وہ مخلوق کے ساتھ بھی جو ہے منافق ہی ہوگا، شرک اور کفر اور بدعت ہی کرے گا، دھوکہ ہی کرے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ دارالکفر کی طرف نہ جاؤ، اس لیے کہ کفر میں رہ کر بندہ جو ہے وہ نہیں بچ سکتا کفر سے۔ نبی علیہ السلام کے زوجہ محترمہ جو پھپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب، ان کا بھائی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کا خامن تھا، اور انہوں نے پہلی ہجرت جو ہے کی تھی ادھر حبشہ کی طرف۔ اس ہجرت میں جو ہے وہ جب حبشہ گئے تو ام حبیبہ کے خامن جو تھے وہ وہاں جا کر عیسائیوں کے ماحول میں وہ عیسائی بن گئے، شراب پینا شروع کر دی، اور اتنی شراب پینا شروع کر دی کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں میں یہ واقعہ ہے، تجربے کی بات ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دارالکفر کی طرف مت جاؤ۔ ہم جو ہے وہ چھلانگیں مار مار کر جا رہے ہیں کافروں کے ملکوں میں۔ جی منڈا جی جو ہے وہ امریکہ میں کام کرتا ہے، برطانیہ میں ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ محنت مزدوری ہے نا۔ پھر پتہ نہیں جو ہے وہ کب نیشنلٹی ختم کر کے جو ہے وہ چھٹی کر دیں، جاؤ جی اپنے گھر۔ یہ ممکن ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ پھر آنے والے یہ جنگ کا جو ماحول ہے یہ ختم نہیں ہوگا، اب نہیں ختم ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایران تباہ ہوگا، پھر ایران کے بعد جو ہے عرب تباہ ہوں گے، پھر ترکی تباہ ہوگا،
اور آخر میں فرمایا کہ عیسائی دنیا جو ہے یورپ کی، پھر ان کے ساتھ آخری جنگ ہوگی، اور عیسائی جو ہے اپنے ملکوں میں جو ہے مسلمانوں کا قتل عام کر دیں گے، بہت زیادہ مسلمانوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ ساری پیشین گوئیاں حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کی طرف سے ہیں، لیکن کوئی نبی کی بات مانتا ہی نہیں ہے کہ کافروں کے ملک کی طرف مت جاؤ، ان پہ اعتماد نہ کرو۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ کافر جو ہے تمہارے دشمن ہیں، ان سے دوستی نہ کرو، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ نیشنلٹیاں عارضی ہیں، جب چاہیں یہ نیشنلٹی ایک سیکنڈ لگتا ہے وہ ختم کر کے جہاز پہ بٹھا دیتے ہیں، ساری پراپرٹی گھر بار سب وہی رہتا ہے، خالی ہاتھ جو ہے لوٹ کے بدھو گھر کو آئے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ جنگیں جو ہیں، یہ یہودی امریکہ جو ہے، یہ یہودی اور امریکہ جو گٹھ جوڑ ہے، انہوں نے اپنا انا کا مسئلہ بنایا ہے۔ یہ دنیا کے بڑے بدماش ہیں، انہوں نے امن قائم نہیں ہونے دینا، انہوں نے اپنی انا چدراہٹ کا مسئلہ بنا لیا ہے، اور یہ لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی جو ہے حدیث کے اندر، اس کے مطابق ایران تباہ ہوگا، پھر عرب تباہ ہوں گے، پھر ترکی جو ہے وہ تباہ ہوگا، اور استنبول شہر جو ہے یورپ سے جو لگتا ہے، یورپ کے سارے ملک جو ہے وہاں عیسائیت ہے، عیسائیت کی جو ہے وہاں کثرت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ استنبول جو ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، اور پھر عیسائی جو ہے مسلمانوں کو چن چن کر ماریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الکفر ملۃ واحدہ، کفر ایک ملت ہے، ایک جماعت ہے، کفر سارے کا سارا، وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، کمیونسٹ ہوں، یہ سارا کفر جو ہے وہ ایک جماعت ہے اسلام کے خلاف۔ تو یہ موجودہ جو حالات ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے جو ہے فیصلے کرتے ہیں، اور اولاد کا کچھ بھی جو ہے اس کی بھلائی کا ہم نہیں سوچتے۔ بات یہاں سے شروع میں نے کی تھی کہ ایوب علیہ السلام کو جو ہے گھر سے بستی والے نکال دیا کہ تمہارے پھوڑے پھنسیوں کی بدبو ہمیں آتی ہے، جیسا کہتے ہیں یہ چھوت کی بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے۔ تو وہ جو تھی یوسف علیہ السلام کی پوتی جو رہ گئی تھی، باقی سب عورتوں نے طلاقیں لے لیں، کچھ مر گئیں، بچے چلے گئے، مر گئے، عورتیں اپنے بچے لے گئیں طلاقیں لے کر، لیکن ایک بی بی تھی یوسف علیہ السلام کی پوتی، پیغمبروں کی اولاد میں سے، جس نے ساتھ نہیں چھوڑا اپنے خامد کا، اس کا ایمان خالص تھا، وہ اپنے خامد کے ساتھ خالص رہی، کوئی بات نہیں، میں بیوی ہوں، یہ میرا خامد ہے، میں اس کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں نے مزدوری کر کے روزانہ ہے روزی ان کی جو ہے ان کو کھلاتی ہیں۔ تو شیطان نے جھوٹی شکایت کی کہ یہ جو دیر سے آتی ہے نا، یہ کوئی گڑبڑ ہے، اور غصے میں کہا کہ میں تندرست ہو جاؤں میں تجھے 100 کوڑا ماروں گا۔ اب 100 کوڑا جو ہے یہ برائی کی سزا ہے، شیطان نے برائی کا بہتان لگایا۔ لیکن بیوی جو تھی ایوب علیہ السلام کی، یہ بیوی جو تھی پیغمبر زادی تھی، اس نے بڑے فراخ دل سے حوصلے سے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے، آپ مجھے 100 کوڑا مار لینا۔ کوئی اور ہوتی تو ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتی کہ میں تمہاری خدمت بھی کروں اور 100 کوڑے بھی کھاؤں بغیر کسی وجہ کے، ایک لمحہ نہ رہتی، پیغمبر کی بیٹی تھی،
पैगम्बरों की नस्ल से थी। देख, कुरान ताकीद करता है कि रिश्ता करते वक्त लड़के या लड़की का ईमान देखो, खालिस किरदार देखो। खालिस ईमान होगा तो किरदार भी खालिस होगा। ईमान खालिस नहीं होगा, किरदार भी खालिस नहीं होगा। वो बंदा बद किरदार हो सकता है जिसका ईमान खालिस नहीं है। तो इस तरह जो है वो बेचारी जो थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती और याकूब अलैहिस्सलाम की पड़पोती जो थी, वो उनकी खिदमत में लगी रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ये पाकीज़गी अता फरमाई थी, ये सब्र व शुक्र अता फरमाया था कि इस इंतहाई मुश्किल घड़ी में भी अपने खामद का साथ नहीं छोड़ा उन्होंने। कितनी बीवियां थी जो छोड़कर साथ छोड़कर भाग गईं, लेकिन एक ने साथ नहीं छोड़ा क्योंकि ये पैगंबरों की बेटी थी। उरकुस तू पाँव मार, उरकुस तू मार बिरिजले का साथ अपने पाँव के। जब आजमाइश का वक़्त जो है पूरा हो गया, अल्लाह की तरफ से आजमाइश का वक़्त पूरा हो गया, अय्यूब अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कि अपना पाँव जो है, एड़ी जो है वो ज़मीन पर रगड़, ज़मीन पर मार। हाज़ा मुग़तसदुन, ये नहाने की जगह है, बारिदुन, ठंडा है पानी, व शराब, और पीने के लिए है। ए अय्यूब, ज़मीन पर एड़ी मार, पाँव मार, हमारे हुक्म से चश्मा जारी होगा ठंडे पानी का, उसमें नहा लेना। जिस्म के सारे ज़ख़म वगैरह जो है वो अल्लाह के फजल से ख़त्म मिट जाएंगे सारे। और पानी पीना, अंदर की तकलीफ़ें भी दूर, बाहर की तकलीफ़ें भी दूर। ववहबना लहू, और अता किया हमने वासिस अय्यूब अलैहिस्सलाम के अहलहू, उसके घर वाले। जो फौत हमने किए थी बीवियाँ औलादें, वो हमने ज़िंदा करके दोबारा दे दी। जो भाग गई थी वो वापस आ गई। व मिसलहुम, और बराबर उनके माहुम, साथ उनके। जितनी बीवियाँ पहले थीं उतनी और बीवियाँ हमने जो है अय्यूब अलैहिस्सलाम को दे दी। जाहिर है फिर उन मज़ीद बीवियों से जो है फिर औलादें भी आगे अल्लाह के फजल से काफ़ी होंगी। ये इस्लाम है। हमारे यहाँ ये है कि दूसरी शादी नहीं करने देंगे। ये हराम खाता फिर जो मर्ज़ी जो है खे खाता रहे, पंजाबी में दूसरी शादी की इजाज़त नहीं है। भाई किसी की मजबूरी भी तो देखनी चाहिए। जब इस्लाम ने, जब अल्लाह ने इंसान की मजबूरी पर 4 शादियों तक की इजाज़त का फ़ैसला फरमाया है, तो फिर किसी की मजबूरी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं ववहबना लहू अहलहू, और अता किया हमने वासिस अय्यूब अलैहिस्सलाम के अहलहू, उसके घर वाले, बीवियाँ, बच्चे जो फौत हो गए थे दोबारा ज़िंदा कर दिए। जो भेड़ बकरियों मवेशियों के रेवड़ मर गए थे वो हमने ज़िंदा कर दिए। जो सामान तिजारत समुद्रों में जहाज़ डूब गए थे वो हमने वापस उनको जो है उनको तैरा दिया अपने हुक्म से। जो कुछ उनका खोया था हमने उनको आजमाइश में सब कुछ हमने वापस किया अय्यूब अलैहिस्सलाम। और फरमाया जितनी बीवियाँ पहली थी उतनी और ज़्यादा हमने उनको दे दी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब भाइयों के साथ वालिदैन जो है आए हैं, गांव से मिस्र शहर में आए हैं, माँ बाप और भाई, तो फरमाया इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, हकीकत है कि जो शख्स परहेज़गार रहे, अपना ईमान बचाए, अपना किरदार पाकीज़ा रखे और सब्र करे, आजमाइशों में मुसीबतों में पुख्ता रहे, अपने रब का साथ दे आजमाइशों में,
فإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ ایسے نیک لوگوں کا اجر جو ہے اللہ آزمائش میں ضائع نہیں کرتے۔ اس صبر کا جو ہے امتحان جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ جو صبر انسان کرتا ہے زندگی میں کسی بھی آزمائش میں، اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ رحمتاً منا، یہ رحمت تھی ہماری طرف سے، و ذکرہ، اور ذکر ہے، نصیحت ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، واسطے خاص عقل والوں کے، جن کی عقل خالص ہے، قرآن کے مطابق ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے والی ہے، وہ خاص عقل جو ہے والے لوگ جو ہے ان کے لیے یہ واقعہ جو ہے بڑی نصیحت ہے۔ ایوب علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ آزمائش ہوئی، پھر ان کی بیوی یوسف علیہ السلام کی پوتی اور یعقوب علیہ السلام کی پڑپوتے کے ساتھ جو کچھ آزمائش ہوئی، یہ ہماری عورتوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اور یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ آگے فرمایا وَخُذْ، اور ایوب علیہ السلام پکڑ لے، بیدے کا ساتھ اپنے ہاتھ کے ضِغْثًا، ایک جھاڑو۔ اے ایوب، تم نے اپنی اس بیوی کو، نیک بیوی کو جو ہے تم نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ میں تندرست ہو جاؤں گا، تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اے میرے بندے، یہ تیری بیوی پاکیزہ عورت ہے، یہ 100 کوڑوں کی حقدار نہیں ہے، شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، یہ پاکیزہ کردار کی مالک ہے، اس لیے 100 تنکے کا جھاڑو جو ہے پکڑ کر اس کو ایک ہی دفعہ اس کو مار دے، تاکہ تیری جو قسم کھائی تھی، قسم کھا کر کہا تھا کہ میں تندرست ہو جاؤں گا، تجھے 100 کوڑا ماروں گا، وہ جو قسم تیری پوری ہو جائے۔ اس کا کوئی جرم نہیں ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں، لیکن چونکہ آپ نے قسم کھا لی تھی، اس لیے آپ کا قسم کو پوری کرنا لازم ہے، پورا کرنا لازم ہے۔ اس لیے 100 کوڑے کے بجائے 100 تنکے کا جھاڑو لے اور اس کو ایک ہی دفعہ جو ہے اس کی کمر پر مار دے۔ یہ پاکیزہ عورت ہے، یہ پاکیزہ ایمان والی اور پاکیزہ کردار والی عورت ہے، یہ کوڑے کھانے والی عورت نہیں ہے۔ فرمایا وَخُذْ، اور اے ایوب پکڑ لے بیدے کا اپنے ہاتھ میں ضِغْثًا جھاڑو، فَاضْرِب، بس تو مار بِهِ، ساتھ اس جھاڑو کے، وَلَا تَحْنَثْ، اور تو اپنی قسم نہ توڑ۔ تو نے چونکہ قسم کھائی تھی کہ میں تندرست ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا، تو قسم توڑنا نہیں ہے، قسم کو پورا کر۔ 100 کوڑے کے بجائے 100 تنکے لے کر جو ہے جھاڑو، 100 تنکوں کا جھاڑو جو ہے وہ لے کر ہاتھ میں ایک ہی دفعہ اس کو مار دے، تیری قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ انا، بے شک ہم نے، وجدنا، ہو پایا ہم نے اس ایوب علیہ السلام کو صابرا، صبر کرنے والے، نعم العبد، اچھے خاص بندے تھے ہمارے، نعم، وہ اچھے، العبد، خاص بندے تھے، پیغمبر اللہ کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں اور نیک ہوا کرتے ہیں۔ انہو، بے شک وہ ایوب علیہ السلام، اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، جھکنے والے تھے۔ وذکر عبادنا، اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام کا، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کا، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کا، اولو الایدی، جو خاص قوتوں کے مالک تھے۔ اولی کے معنی والے، ایدی کے معنی، عید کے معنی ہاتھ ہوتا ہے، عید کے معنی قوت، طاقت بھی ہوتا ہے، ید سے جمع ہے، وہ خاص قوت والے بھی تھے، والابصار، اور خاص بصیرت والے بھی تھے۔
ان کی دل کی آنکھیں جو تھیں وہ بہت روشن تھیں، خاص بصیرت والے تھے۔ انا اخلصناہم، بے شک ہم نے خالص کر دیا ان تمام پیغمبروں کو، بے خالصۃ، ساتھ خالص کرنے، ذکر الدار، ذکر خاص گھر کے۔ یہ دنیا کے مقابلے میں ہر وقت جو ہے ان کو اللہ کے آخرت کے گھر کی فکر رہتی تھی۔ وہ لوگوں کو بھی آخرت کی تلقین کرتے تھے، خود بھی آخرت کا ہر وقت جو ہے وہ ذکر رکھتے تھے اپنے ذہن میں کہ میں یہاں دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہوں۔ یہ سارے پیغمبر جو تھے، انا اخلصناہم، بے شک ہم نے خالص کر دیا ان کو، چن لیا ان کو، بے خالص ساتھ خالص ذکر دار، نصیحت خاص گھر کی کے۔ وہ ایک دوسرے کو آخرت کی نصیحت کرتے، ان کو خود بھی آخرت کی فکر تھی اور لوگوں کو بھی یہی فکر دیتے تھے کہ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو، دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کے پیچھے نہیں لگنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ پیغمبر عندنا پاس ہمارے، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ، البتہ خاص چنے جانے والوں میں سے تھے۔ مصطفیٰ کے معنی چنا گیا، خاص چنے گئے لوگوں میں سے تھے۔ مصطفیٰ نے اسے لفظ صافی لفظ، صافی کے معنی صاف چیز، تو صاف لفظ یعنی وہ اللہ کی طرف سے صاف کیے گئے تھے، شرک و کفر، بدعات، نافرمانی، شیطانوں کی وسوسے سب سے پاک تھے وہ پیغمبر۔ اللہ نے ان کے اندر جو ہے اچھی خوبیاں پیدا فرمائی تھی، اچھی صفات ان کو دی تھی۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک یہ سارے پیغمبر عندنا پاس ہمارے، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ، البتہ خاص چنے جانے والوں، چنے گئے ہیں لوگوں میں سے تھے، الاخیار، حقیقی بھلائی والے لوگوں میں سے تھے، خیر سے اخیار، بھلائی نیکی والے لوگوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ اسماعیل، اور ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام کا، وَالْيَسَعَ، اور یسع علیہ السلام کا، وَذَوالْکِفْلِ، اور ذوالکفل علیہ السلام کا۔ یہ سب پیغمبر ہیں۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب کے سب حقیقی نیکوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے قرآن پاک۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک واسطے تمام حقیقی پرہیزگاروں کے، لَحُسْنَ مآب، البتہ اچھا ہے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ جتنے بھی پرہیزگار لوگ ہیں، برائیوں سے بچنے والے لوگ ہیں، رب کی نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں، بدکردانی شیطانی وسوسوں سے بچنے والے ہیں، ان کے لیے جو ہے دنیا کو چھوڑ کر جانے کا ٹھکانہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ جنات عدن، باغات ہیں ہمیشہ کے، مفتحۃ، کھولے جانے والے ہیں، لہم، واسطے ان کے، الابواب، تمام دروازے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ فرماتے ہیں 8 کے 8 دروازے ہم جو ہے پرہیزگار لوگ جنتیوں کے لیے ہم کھول دیں گے۔ متکئین، وہ تکیے لگا کر بیٹھیں گے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، یدعون، وہ پکاریں گے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، بفاکہۃ، پھل، کثیرۃ، کثرت میں، وشراب، اور مشروبات۔ شراب جو ہے اس کا جو ہے، جو ہم شراب کو جو ہے ہم نے برا معنی دیا، عربی میں خمر کہتے ہیں، خمر، جو نشہ دینے والی چیز ہوتی ہے اس کو جو ہے عربی میں سکر یا سکر یا خمر کہا جاتا ہے، نشہ دینے والی چیزوں کو۔ تو ہم جو ہے ہر چیز پر جو ہے، جو ہم جو ہے جب بھی ہمیں جو شراب کا لفظ آتا ہے، جو ہر پینے والی چیز، اچھی چیز پر استعمال ہوتا ہے، ہم نے خمر کا ترجمہ جو ہے وہ شراب بنا لیا، حالانکہ خمر کا جو ہے معنی جو ہے وہ شراب نہیں ہے۔ شراب میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو حلال ہے، بغیر نشے کے ہے، حرام نہیں ہے، وہ پی جاتی ہے، وہ دودھ ہو، شربت ہو، کوئی بھی چیز، لسی ہو، کوئی بھی چیز ہو حلال، وہ سب مشروبات میں شامل ہے۔ تو اصل نشہ دینے والی چیز جو ہے وہ خمر ہے۔
تو جب جنت کی شراب کا ذکر کیا جاتا ہے تو کئی لوگ جو ہے جاہل وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. جیسے انڈیا کی ایک جو ہے عورت ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، اور وہ ان کے گھر کے قریب ایک ہندوؤں کا مندر تھا. وہ بچپن میں وہاں جاتی اور وہ جو ہے وہاں کے ماحول میں جو ہے وہ خراب ہو گئی. جیسا میں نے پہلے کہا کہ کافروں کی طرف ہجرت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام اس لیے روکا کہ وہ ماحول درست نہیں ہوتا. تو آج جو ہے وہ کل میں نے اس کا بیان پڑھا تھا یوٹیوب پر، تو بڑا خطرناک بیان اس کا، مجھے اس پر ترس بھی بڑا آیا. میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی لیکن اس کو ماحول اچھا نہیں ملا، اور وہ اس وقت جو ہے وہ اسلام کا مذاق اڑاتی ہے. قرآن کی آیتیں کھول کر ان کا مذاق اڑاتی ہے میڈیا پر. اور کل اس کا میں نے بیان پڑھا ہے، وہ کہتی ہے میں ساری دنیا سے اسلام کو مٹا کر رہوں گی. یہ ہے ماحول کا اثر، خراب ماحول کا یہ اثر ہے. اس کا انٹرویو میں نے سنا تھا کہ وہ کہتی تھی میں بچپن میں جو ہے گئی مندر میں تو مجھے بڑا سکون آیا، پھر میں جاتی رہی حتیٰ کہ میں جو ہے مندر کی ہو گئی، مجھے وہاں مسجد کی بجائے زیادہ سکون ملنے لگا. اور انٹرویو میں سوال کرنے والا جو کہتا ہے کہ میں تو کیا آپ جنت میں جانا پسند کریں؟ کہتے نہیں میں جنت میں نہیں جاؤں. کہتی میں نہیں جنت میں جاؤں گی. حج کے لیے جاؤ گی؟ کہتے نہیں میں نہیں جاؤں گی حج کے لیے. اور اس نے اخیر کر دی ہے یہ جملہ بول کر کہ میں ساری دنیا سے اسلام کو مٹاؤں گی. نادیہ الہی اس کا نام ہے، الہی، مسلمان گھرانے سے ہے. ماں باپ نے پرواہ نہیں کی، وہ مندر جاتی رہی بچپن میں، اسی ماحول میں رہی وہ، اور آج اتنی شدید ہندو ہے کہ وہ اس کا یہ کل میں نے اس کا بیان پڑھا ہے یوٹیوب پر سنا ہے. اس نے کہا میں ساری دنیا سے اسلام کو مٹاؤں گی. یہ ماں باپ کا قصور ہے. کیوں انہوں نے اس کو مندر میں جانے دیا؟ کیوں اس کا ماحول خراب جو تھا اس سے اس کو کیوں نہیں روکا؟ مجھے ترس بھی آتا ہے اس عورت پر. میں نے اس کا کل بیان جو سنا ہے نا کہ میں ساری دنیا سے اسلام مٹا دوں، میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلی یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو جہنم میں نہ جلانا. یہ مسلمان ہے پیدائشی طور پر، اس کو ماحول غلط مل گیا ہے کافروں کا، یا اللہ اس پہ رحم کرنا، اس کو ایمان دینا. یہ ہے ماحول کا اثر. تو جو لوگ ماحول سے برا اثر لیتے ہیں وہ لوگ جو ہے بہت کچھ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ قرآن پاک سے شراب کی باتیں، حوروں کی آیتیں نکال کر اور جنت کے دودھ کی شہد کی نہریں نکال کر اس کا مذاق اڑاتی ہے میڈیا پر، انٹرویو میں مذاق اڑاتی ہے. اس قدر وہ یعنی حدیں پار کر گئی ہیں وہ گمراہی کی. تو یہ ہے ماحول. اسی لیے میں نے شروع میں کہا ہے کہ برے ماحول میں جو ہے نبی علیہ السلام نے کافروں کے ماحول میں جانے سے منع فرمایا کہ اس ماحول میں انسان برباد ہو جاتا ہے. لیکن ہم نہیں مانتے، نہ اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی مانتے ہیں. ہم تو سینہ زوری کر رہے ہیں، نہ گھر میں کسی بزرگ کی بات مانتے ہیں. ہم بالکل باغی ہو چکے ہیں، صلاح مشورہ ہی نہیں ہے. کہ کم از کم جو گھر میں ایک پڑھا لکھا بزرگ آدمی ہے اس سے کچھ نہ کچھ مشورہ کر لو کہ ہم یہ بچہ جو ہے اس کو فلاں سکول میں داخل کروائیں یا نہ کروائیں، ہم جو ہے اس کو وہاں جو ہے اس کا رشتہ کریں یا نہ کریں. یعنی گھر کو ایک لوٹ مار کا جو ہے مرکز بنا دیا، جو مرضی آئے جو مرضی لوٹ کر لے جائے، کوئی بات نہیں. یہ سارے فیصلے ہوں گے، ہر حرکت، ہر سینہ زوری، ہر بدماشی جو ہے یہ پکڑی جائے گی قیامت کے دن، معاف نہیں ہوگی.
جو گھر کا بزرگ ہے اس کا جو ہے کوئی جو گھر کا جو بچہ ہے یا بچی ہے اس کا کوئی ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خونی رشتہ ہوتے ہوئے بھی اس کا کچھ بھی نہیں لگتا۔ وہ یہ عورتوں کی جو ہے جعلی جو ہے خاندانی عورتوں کی جو ہے یہ ساری بدماشیاں جو ہے وہ چلتی رہیں گی، ٹھیک ہے چلانے کوئی بات نہیں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ شراب کا وہ قرآن پاک کی آیتوں کا مذاق اڑاتی ہے، کیوں؟ اس کو ماحول نے برباد کر دیا۔ وہ بچپن سے قریب جو ہے گھر کے قریب ہی ہندوؤں کا مندر تھا، وہ جاتی رہی، ماں باپ بھی خاموش رہے، چلو بچی ہے کوئی بات نہیں۔ اس نے پہلی شادی کی ہندو سے، ماں باپ نے شادی کا کہا، اس نے انٹرویو میں کہا، اس نے کہا میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ مجھے ہندو کے ساتھ میں نے شادی کرنی۔ وہ ایک بچہ پیدا ہوا، وہ مر گیا خامد۔ دوبارہ پھر اس نے جو ہے ماں باپ سے یہی کہا کہ اب بھی میں نے ہندو سے شادی کرنی، اور ایک اداکار ہے انڈیا کا نوجوان ہندو ہے، اس کے ساتھ دوبارہ شادی کی اس نے۔ یہ ہے مسلمانی کی بربادی کا نتیجہ کہ اس کو ماحول نے برباد کر کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا۔ جس سے نبی علیہ السلام کے ام حبیبہ کا پہلا خامد جو نبی علیہ السلام کی پھوپھی کا بیٹا تھا، جب پہلی ہجرت میں حبشہ گئے، وہاں عیسائیوں کے ملک میں وہ عیسائی ہو گئے، شراب پینا شروع کر دی، اور کثرت شراب کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے تاکید کی کہ کافروں کے ملک کی طرف نہ جاؤ، ان کا ماحول درست نہیں ہے، حرام کھاتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، ان کا ماحول درست نہیں ہے، کردار برباد ہو جائے گا انسان کا۔ لیکن ہمیں جنون ایسا ہوا ہے کہ ہم نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، ترجمہ پڑھتے ہیں نہیں مانتے بات۔ کیا فائدہ ہے ایسے قرآن پڑھنے کا؟ لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈال کر فتنوں کے ذریعے جو ہے اپنی مرضی کرنا جو ہے، کیا فائدہ ہے اس قرآن کا؟ فرمایا وَعِندَهُمْ، اور پاس ان کے جنتیوں کے قاصرات جھکانے والی ہوں گی، الطرف اپنی نظروں کو، جنت کی عورتیں جو ہے وہ باپردہ ہوں گی۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ فی الخیام، خیموں کے اندر بند ہوں گی۔ عربوں کے ماحول کے مطابق خیموں کی بات بھی کی ہے۔ اور جو ہے قاصرات، قصر کرنا کے معنی کم کرنا، اپنی نظروں کو کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نظریں نیچی رکھنا۔ قاصرات طرف، وہ نیچی رکھنے والی ہوں گی اپنی نظروں کو، اطراب، وہ مردوں کے ہم عمر ہوں گی، اطراب ہم عمر ہوں گی، میاں بیوی دونوں نوجوان ہوں گے۔ جو اضافی عورتیں حوریں ملیں گی وہ بھی نوجوان ہوں گی۔ اور مجھے یاد آ گیا کہ حوروں کا بھی مذاق اڑاتی ہے وہ، قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کے سامنے میڈیا پر جو ہے وہ مذاق اڑاتی ہے۔ انڈیا کی وہ مسلمان بچی جو ہے، حاضہ یہ ہے ما توعدون، جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یوم الحساب، واسطے دن حساب کے۔ ان حاضہ، بے شک یہ، لرزق نہ، البتہ رزق ہے ہمارا، ما لہو، نہیں ہے واسطے اس رزق کے، من نفاد، کوئی ختم ہونا۔ ہمارا جنت کا رزق جو ہے اللہ فرماتے ہیں کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کا رزق تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جنت کا جو ہے رزق نہیں ختم ہوگا۔ جس ڈالی سے، جس شاخ سے پھل جو ہے وہ گرا ہے، توڑا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے جنتیوں کو، دوبارہ وہ جہاں سے ٹوٹے گا وہاں اور پھل اللہ کے حکم سے لگ جائے گا۔ کھلا دودھ، کھلا شہد، کھلا گوشت، بکرے کے گوشت، مچھلیاں، جو چاہ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل چاہے گا تمہیں اللہ دے گا۔ فرمایا ان هَذَا لَرِزْقُنَا، بے شک یہ البتہ رزق ہے ہمارا، ما لہو، نہیں ہے واسطے اس کے، من نفاد، ختم ہونا۔
ہمارا جنت کا رزق نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حاضہ یہ سب نعمتیں، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ اور بے شک واسطے سرکشوں کے، طاغوتوں کے، شیطانوں کے، لَشَرَّ مآب البتہ برا ہوگا لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ جو دنیا میں شیطان بن جائیں گے، شیطانیاں کریں گے، نافرمانیاں کریں گے، رب کی بغاوتیں کریں گے، اللہ کے دین سے دور رہیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کو نہیں قبول کریں گے، ان کے لوٹ کر جانے کی جگہ جو ہے، دنیا سے لوٹ کر جانے کی جگہ بہت بری ہے۔ جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں، فبئس المہاد پس برا ہے وہ بچھونا۔ جہنم میں آگ کا بچھونا جو ہے جہنمیوں کے لیے بہت برا ہے۔ حاذا یہ ہے جہنمیوں کے لیے، فَلْيَذُوقُوهُ پس چاہیے کہ وہ چکھیں اس عذاب کو، حمیم وہ عذاب کون سا ہے؟ حمیم کھولتا ہوا پانی ہے جہنمیوں کے لیے، ان کے سروں پر آبشاروں کی طرح جو ہے کھولتا ہوا پانی گرایا جائے گا، تاکہ ان کا تکبر، ان کا غرور جو ہے اس کی سزا دی جائے ان کو۔ دنیا میں یہ ان کے اندر کوئی شرافت ہی نہیں تھی، یہ ہر جگہ بدماشیاں کرتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شرافت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی گرایا جائے گا، ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، وغساقن اور پھوڑے پھنسیوں کی پیپ پلائے جائیں گے۔ دنیا میں حرام مال سے، لوٹ مار کے مال سے بڑے مشروبات جو ہے پیتا تھا، یہ دودھ کے جو ہے مشروب پیتا تھا، اب جہنم میں اس کو جو ہے پھوڑوں پھنسیوں کی بدبودار، غلیظ ترین، گندی ترین اور جو ہے گرم ترین جو ہے پیپ جو ہے پلائی جائے گی۔ وہ آخر اور دوسرے ہوں گے من شکل ہی اس شکل کے ازواج، عذاب مختلف قسموں کے، ازواج کے معنی قسموں کے، مختلف قسم کے اور بھی عذاب ہوں گے۔ حاذا فوج مقتحم یہ ایک فوج ہے، مقتحم جو بھیڑ کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کا قیامت کے دن کا نقشہ بیان کرتے ہیں کہ جہنمیوں کی جو ہے تعداد چونکہ ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، ایمان والے تھوڑے ہیں، کفر زیادہ ہے، شرک زیادہ ہے، منافقت زیادہ ہے دنیا میں۔ فرمایا جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے اندر جہنم کا عذاب جو ہے مختلف دروازوں سے مختلف ہے، اور بڑی بھیڑ میں کی صورت میں جو ہے وہ دھکیلے جائیں گے، فرشتے ان کو دھکیلیں گے جہنم میں۔ مقتحمون وہ بھیڑ کرنے والے ہوں گے، رش کرنے والے ہوں گے۔ حاذا فوج یہ ایک فوج ہے، بہت بڑی جماعت ہے، مقتحمون جو بھیڑ کرنے والی ہے، دھکم پیل کرنے والی ہے، معاکم ساتھ تمہارے۔ لا مرحباً نہیں ہے خوش آمدید، بہم ساتھ ان کے، ان کو جہنم میں کوئی خوش آمدید نہیں کہا جائے گا۔ آئیے جناب آؤ جی، جہنم تعریفوں کی جگہ نہیں ہے۔ انہم سال النار بے شک وہ داخل ہونے والے ہیں اس خاص آگ میں۔ قالو وہ کہیں گے بل انتم بلکہ تم، اب جہنم کے اندر بھیڑ ہوگی، جو پہلے پہنچ چکے ہوں گے وہ نئے آنے والوں کو کہیں گے جو ہے لا مرحبا بہم، کہ تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے۔ جو جہنم میں پہلے داخل ہو چکے ہوں گے وہ نئے آنے والوں کو خوش آمدید نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے کہ تم بھی جو ہے ہماری طرح جہنم ہی داخل ہونے والے ہو۔ قالو تو وہ نئے کہنے والے آنے والے کہیں گے بل انتم بلکہ تم، اگر ہمارے لیے لا مرحباً خوش آمدید نہیں ہے تو تمہارے لیے بھی خوش آمدید نہیں ہے۔ لا مرحبا بکم نہیں ہے خوش آمدید ساتھ تمہارے۔ انتم تم قدم تو ہو آگے آئے ہو اس جہنم میں لنا واسطے ہمارے، اس عذاب میں تم ہم سے آگے ہو۔
اگر ہمارے لیے جو پہلے ہیں وہ نئےوں کو کہیں گے تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، وہ نئے کہیں گے اگر ہمارے لیے نہیں ہے تو تمہارے لیے بھی نہیں ہے کوئی بھی خوش آمدید یہاں۔ انتم قدمتموہ ہو، تم آگے آنے والے ہو اس عذاب میں، لنا ہم سے، فبئس القرار، پس برا ہے یہ ٹھہرنے کا ٹھکانہ۔ قالو، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، من قدمہ، جو آگے آیا ہے، من قدمہ، جو آگے آیا ہے اس جہنم میں، جو پہلے آیا ہے، لنا ہم سے، ھذا، اس عذاب میں، فزد ہو، پس تو زیادہ دے اس کو، عذاب ضعفاً، دگنا، فی النار، بیچ آگ کے۔ نئے آنے والے کہیں گے اللہ جو ہم سے پہلے آئے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر آئے تھے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، باپ دادا ہیں، یہ ہمیں بھی لے ڈوبے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلے، یہ ہمیں جہنم میں لے آئے، اس لیے ان کا قصور ہم سے زیادہ ہے، اور ان کو جو ہے دگنا عذاب دے اس آگ کے اندر۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے ما لنا، کیا ہے واسطے ہمارے، لا نرا، نہیں ہم دیکھ رہے، رجالن، ان مردوں کو، کنہ، تھے ہم، نعدو، ہم شمار کرتے، عدد کے معنی گننا، شمار کرنا، کنہ نعدہم، تھے ہم شمار کرتے ان کو، من الاشرار، حقیقی شریروں میں سے۔ جہنمی کہیں گے جن کو ہم شریر کہتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے، اب وہ شریر کس کو کہتے تھے جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جو پرلے درجے کے بدمعاش اور برے ہیں، وہ اپنے آپ کو نیک بنا لیتے ہیں، اور جو نیک پرہیزگار ہیں ان کی جو ہے وہ برائیاں بیان کرتے ہیں، جھوٹی برائیاں۔ تو جہنمی آپس میں کہیں گے کہ جن کو ہم شریر کہا کرتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے جہنم میں۔ اتخذناہم، اصل میں اتخذناہم، زیر والا الف جو ہے وہ اللہ نے نکال دیا آسانی کے لیے، کے معنی کیا، اتخذناہم، پکڑا تھا ہم نے ان کو، سخرن، مذاق، کیا ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے؟ یاد کرنے کے لیے جو ایک دوسرے سے کہے نا، وہ جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے، بڑا مولوی بنے پھر نمازی پرہیزگار بنے پھر داڑھی رکھی انہیں، جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے وہ تو جہنم میں نظر نہیں آ رہے، جن کو ہم برا کہتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے۔ اتخذناہم، کیا پکڑا تھا ہم نے ان کو، سخرین، مذاق، ان کو یاد آ جائے گا کہ اوہو ہم تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو نماز پڑھنے کے ہم مسیتڑ کہا کرتے تھے، مولوی کہا کرتے تھے، تنزن، ام زاغت عنہم العذاب، یا ٹیڑھی ہو گئی ہیں ان سے الابصار، نظریں ہماری، کہیں گے کہ وہ نظر نہیں آ رہے جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے، کیا ہماری آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں کہ ان کو دیکھ نہیں سکتی، ہماری آنکھوں کا قصور ہے کہ ان کو دیکھ نہیں پا رہی، یا پھر کوئی اور بات ہے کہ جن نیکوں کو، نمازیوں کا ہم مذاق اڑاتے تھے وہ پھر دوسری طرف چلے گئے، جنت کی طرف چلے گئے۔ پھر ان ذالک، بے شک یہ، بحق، البتہ حق ہے، تخاصم، جھگڑا کرنا، خصم کے معنی جھگڑنے والا، تخاصم اس میں مصدر ہے، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا۔ عورتوں نے اپنے خاندان کا نام بڑا چن کے، بڑا فرسٹ کلاس نام، صلاح مشورہ کر کے، میٹنگ کر کے انہوں نے چنیا اپنا نام، خصم۔ یہ اکثریت کا نتیجہ ہے، اکثریت کی جہالت اور کمینی کا نتیجہ ہے کہ جس خامد کا احترام سکھایا عورت کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ایوب علیہ السلام کا کتنا احترام کر رہی ہے بی بی، کتنی آزمائش میں ہے لیکن وہ احترام کر رہی ہے۔ ہم نے جو ہے اس شخص کا جو ہے نام رکھ لیا خصم، جھگڑنے والا۔ یہ چنگی پلی میٹنگ ہوئی ہے مردوں کے خلاف، خاندانی عورتوں کی، انہوں نے مل کے فیصلہ کیتا ہے کہ یہ نام رکھنا ہے لڑائی کرنے والا۔ فرمایا انا ذالک، بے شک یہ، لحق، البتہ سچ ہے، تخاصم، جھگڑنا، اہل النار،
ख़ास आग वालों का। ये जो आग वालों का झगड़ा कुरान ने बयान किया है ना, ये हक है, कोई झूठ नहीं है। ये झगड़े करेंगे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे, वो कहेगा तुमने गुमराह किया, वो कहेगा तुमने गुमराह किया, वो कहेगा तुम्हारा कसूर है, वो कहेगा तुम्हारा तो कसूर है। लो जी, मैं जल्दी जल्दी दोबारा पढ़ दूँ इसको, टाइम थोड़ा है। वस्कुर अब्दना, और ज़िक्र कीजिए हमारे बंदे अयूब अलैहिस्सलाम का। इस नादा, जब उन्होंने पुकारा रब्बहु, अपने रब को, अन्नी कि बेशक मैं, मस्सनी छुआ है मुझको, शैतान ख़ास हकीकी शैतान ने, बिनुस्बिन साथ तकलीफ़ के, वाज़ाब और साथ अजाब के। उरकुस, अल्लाह ने फरमाया ए अयूब तू मार, बिरिजले का अपना पाँव, ज़मीन पर अपना पाँव मार, हमारे हुक्म से चश्मा जारी होगा। हाज़ा मुग़तसलुन, ये नहाने की जगह है, हमने चश्मा पैदा किया कर दिया है, अब नहाएं, सारे जिस्म के ज़ख़म वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे। बारिदुन, और ये ठंडा पानी है, व शराब, और पीने के लिए है। वहबना लहू अहलहु, और अता किया हमने वास्ते उस याकूब अयूब अलैहिस्सलाम के, उसके घर वाले, उसकी बीवियाँ, बच्चे जो साथ छोड़ गई थीं, फौत हो गई थीं, वो दोबारा हमने उनको दे दी। फरमाया वमिसलहुम, और बराबर उनके हमने और भी उनको बीवियां दी, और भी बच्चे उनको दिए। माँ, हम साथ उनके, रहमतन, ये रहमत थी, मिन्ना, हमारी तरफ से, व ज़िक्रा, और ज़िक्र है, नसीहत है, लिउलिल अलबाब, वास्ते ख़ास अक्ल वालों के। व खुश यदि का, और पकड़ तो ए अयूब साथ अपने हाथ के, ज़िगसन, एक झाड़ू, 100 तिनके का झाड़ू पकड़ ले, फजर पसु मार, बेही साथ उस झाड़ू के, अपनी बीवी जिसके लिए तूने कसम खाई थी कि मैं तंदुरुस्त हो गया, तुझे 100 कोड़ा मारूंगा। अयूब, ये बीवी जो है, ये तेरी खिदमत करने वाली पैगम्बर ज़ादी है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, कोई ऐब नहीं है, शैतान ने तुझे तेरे सामने झूठ बोला है। ये बीवी को कोड़े खाने के लायक नहीं है, ये तो बीवी बड़ी अजीम है। 100 तिनके का झाड़ू पकड़कर एक ही दफ़ा इसको मार दे, तेरी कसम पूरी जो हो जाएगी। वला ताहनस, और ना तू कसम तोड़, अपनी कसम तोड़ ना, उस बल्कि कसम को पूरी कर। जायज़ कसम पूरी करना लाजमी होता है, तो अपनी कसम पूरी कर, उसको तोड़ना। इन्ना वजदनाहु साबिरा, बेशक पाया हमने उस अयूब अलैहिस्सलाम को सब्र करने वाला। नेमल अब्द, अच्छा था ख़ास बंदा, वो ख़ास बंदों में से, पैगम्बरों में से थे। इन्नहु अव्वाब, बेशक वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे, मुसीबतों में, परेशानियों में अल्लाह से फरियादें करने वाले थे। वज़कुर इबादना इब्राहीम, और ज़िक्र कीजिए हमारे बंदों इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, व इसहाक़, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम का, व याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम का, उलुल ऐदी, जो ख़ास ताकत वाले थे, व अल अब्सार, ख़ास बसीरत वाले थे। इन्ना, बेशक हमने अखलसनाहुम, हमने खालिस कर दिया उनको, चुन लिया हमने उनको, बेखालिसतन, साथ खालिस ज़िक्र, नसीहत के, अद्दार, ख़ास घर की। हमने उनको जो है यही नसीहत की कि आखिरत की फ़िक्र करो, दुनिया को छोड़ो, दुनिया के पीछे ना भागो, रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लो, भूखे रहकर गुजारा कर लो, लेकिन सारी नज़र जो है वो आखिरत पे रखो। आखिरत की तैयारी के लिए यहाँ दुनिया में आए हो, दुनिया के लिए नहीं आए, आखिरत की तैयारी के लिए। व इन्नहुम, और बेशक वो पैगम्बर, इंदाना पास मिनल मुस्तफ़ीन, अलबत्ता चुने जाने वालों में से हैं, अल अख़यार, हकीकी नेकों में से हैं। वज़कुर इस्माईल व यसा, और ज़िक्र कीजिए इस्माईल अलैहिस्सलाम और यसा अलैहिस्सलाम का, व ज़ुल्किफ़्ल, और ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम, ये पैगम्बर थे। व कुल्लु मिनल अख़यार, वो सब के सब जो है नेक, हकीकी नेकों में से थे। हाज़ा ज़िक्र, ये कुरान एक नसीहत है। व इन्ना लिलमुत्तक़ीन, और बेशक वास्ते तमाम हकीकी परहेज़गारों से, जो बुराई से बचते हैं, बुरी बातों, बुरे कामों से बचते हैं, उनके लिए ला हुस्ना माब, अलबत्ता अच्छा है लौट कर जाने का ठिकाना। जन्नात अदन, बागात है हमेशा के, मुफ़त्तहतन, खोले जाने वाले हैं, लहुम वासिल, जन्नतियों के, अल अबवाब, तमाम दरवाज़े। अल्लाह 8 दरवाज़े जन्नत के जन्नतियों के लिए खोल देगा, जब फैसला हो जाएगा कि ये जो लोग जन्नत में जाएंगे और ये जहन्नम में जाएंगे। मुत्तकीन, वो तकिए लगाकर बैठने वाले होंगे, फ़ीहा, बीच उन जन्नतों के, यदूना, वो पुकारेंगे, फ़ीहा, बीच उन जन्नतों के, बेफ़ाक़तन, फल, कसीरतन, कसरत से,
جنتی جو ہے پھل مانگیں گے، خواہش کریں گے کہ میں نے پھل کھانا ہے، تو اللہ کے حکم سے فوراً ان کے سامنے پھل آ جائے گا۔ جس کی خواہش کی ہے وہ فوراً وہ چیز ان کے سامنے اللہ کے حکم سے آ جائے گی۔ علیم و خبیر، جو اندر کی باتیں جانتا ہے، دلوں کی باتیں جانتا ہے، اس کے حکم سے فوراً وہ نعمت ان کے سامنے آ جائے گی۔ وہ شراب، اور کثرت سے جو ہے ان کو ان کے لیے یہ پینے کے مشروبات ہوں گے۔ وَعِندَهُمُ اور پاس ان کے قاصرات و نیچی رکھنے والی ہوں گی، اطرف نظروں کو، یعنی وہاں جو ہے شرم و حیا مکمل طور پر ہوگا جنت میں، کوئی بد نظری نہیں ہوگی، اور نہ کوئی بے پردہ عورت جو ہے وہاں جو ہے باہر چلتی پھرتی ہوگی، کوئی پارک نہیں ہوگی جہاں پر کھڑا جو ہے وہ ننگے منہ ننگے سر جو ہے وہ پھر رہی ہوں گی، نہیں، خیموں میں ہوں گی، اپنے گھروں میں ہوں گی، تو ان کی نظریں جو ہے وہ نیچی ہوں گی، غیر مرد کی طرف سوال ہی نہیں پیدا ہو دے گا، اپنے مرد کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اطراب، وہ ہم عمر ہوں گی، مردوں عورتوں کی عمر نوجوان ہوں گے، دونوں ہم عمر ہوں گے، ایک جیسی عمر والے ہوں گے۔ حاذا، یہ ہے ما توعدون، جو وعدہ دیا جاتا ہے تم کو یوم الحساب، سے حساب کے دن کے۔ ان حاذا، بے شک یہ رزقنا، البتہ رزق ہے ہمارا، ما لہ، نہیں ہے واسطے اس رزق کے من نفاد، ختم ہونا، ہمارا جنت کا رزق جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حاذا، یہ جنتیوں کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے گنوا دیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، اور بے شک واسطے طاغوتوں کے، شیطانوں کے، جو دنیا میں شیطانیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کفار ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، لَشَرَّ مآب، البتہ برا ہے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ جہنم ہے ان کے لیے، دنیا چھوڑ کر جائیں گے جہنم میں سیدھے، یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں، فبئس المہاد، پس برا ہوگا بچھونا، ان کو آگ کا بچھونا ملے گا۔ جنتیوں کو جو ہے ریشمی بستر جو ہے بچھونے جو ہے وہ ملیں گے، جہاں آگ کا بچھونا ہوگا برے لوگوں کے، شیطانوں کے لیے، باغیوں، سرکشیوں کے لیے۔ حاذا، یہ حالت ہوگی، یہ رہائش ہوگی جہنمیوں کی۔ فَلْيَذُوقُوا، پس چاہیے کہ وہ چکھیں، حمیم، کھولتا ہوا پانی، وغساق، اور پھوڑے پھنسیوں کی پیپ، وآخر، اور دوسرے قسم کے عذاب ہوں گے، من شکل ہی، اسی شکل کے، ازواج، بہت سی قسموں کے عذاب ہوں گے جہنم میں۔ حاذا فوج، یہ ایک جماعت ہے، مقتحم، بھیڑ کرنے والی ہے، معاکم، ساتھ تمہارے، جو جہنم میں پہلے جائیں گے وہ نئے آنے والے کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہیں گے کہ یہ دیکھو، اگر یہ جو فوج آ رہی ہے نئی، یہ جو ہے دھکم پیل کر کے، بھیڑ کر کے، یعنی دھکم پیل کر کے آ رہی، داخل ہو رہی ہے، لا مرحبا بہم، نہیں ہے خوش آمدید واسطے ان کے۔ یہ کون کہیں گے؟ جو پہلے جہنم میں جا چکے ہوں گے، وہ نئے کو نئے لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے۔ انہم سال النار، بے شک وہ داخل ہونے والے ہیں اس خاص آگ میں۔ قالو، وہ کہیں گے، بل انتم، آنے والے کہیں گے، بل انتم، بلکہ تم، لا مرحبا بکم، نہیں ہے خوش آمدید واسطے تمہارے۔ جو نئے ہوں گے وہ پہلوں سے کہیں گے اگر ہمارے لیے خوش آمدید نہیں ہے جہنم میں تو تمہارے لیے بھی نہیں ہے۔ انتم قدمتموہ، تم آگے آئے ہو اس عذاب میں، لنا، ہم سے، فبئس القرار، پس برا ہے یہ حقیقی ٹھکانہ۔ قالو، وہ کہیں گے جہنمی، ربنا، اے ہمارے رب، نئے آنے والے جو ہے وہ کہیں گے اے ہمارے رب، من قدمہ، جو آگے بڑھا ہے، لنا، واسطے ہمارے، حاذا، اس عذاب کو، فزد ہو، پس زیادہ دے اس کو، عذاباً ضعفاً، عذاب دگنا، فی النار، بیچ آگ کے۔ نئے داخل ہونے والے کہیں گے یا اللہ، جو ہم سے پہلے ہمارے آگے جہنم میں داخل ہوئے ہیں، ہم تو ان کے پیچھے چلنے والے تھے، یا اللہ ان کو ہم سے دگنا عذاب دے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، ما لنا، نہیں، کیا ہے واسطے ہمارے، لا نرا، نہیں ہم دیکھ رہے، رجالاً، ان مردوں کو، کنہ، تھے ہم دنیا میں، نعدہم، شمار کرتے، گنتی کرتے ان کی، من الاشرار، حقیقی شریروں میں سے، وہ جن کو ہم شریر کہتے تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، بڑا پرہیزگار بنے، بڑا مسیتڑ ہے، ستھنی پہنی ہوئی ہے انہیں، اسی تو مذاق اڑاتے سے، وہ نظر نہیں آ رہے۔
اتخذناہم کیا پکڑا تھا ہم نے ان سے سخریا مذاق. ان کو یاد آئے گا کہ ہم تو ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو مولوی بنیا پھرتا ہے، کوئی بندہ ہے. میرے ایک ڈاکٹر جو ہے MBBS ڈاکٹر جو ہے، بڑے خوبصورت بٹ نسل سے، بڑا خوبصورت آدمی، تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں بڑا خوش تھا کہ میں نے MBBS کیا تو مجھے رشتہ بھی کسی MBBS لیڈی ڈاکٹر سے میرا رشتہ ہو جائے گا. تو ایک رشتہ گھر والوں نے دیکھا لیڈی ڈاکٹر کا، جب اس کے سامنے ہوئے تو اس نے بچی نے دیکھ کر کہا کہ میں داڑھی والے بندے سے شادی نہیں کرواؤں. تو بڑے وہ شغلی تھے، کہتے مجھے اس وقت اپنی اوقات جو ہے مجھے جو ہے فکس ہو گئی میرے ذہن میں کہ یہ تمہاری اوقات ہے کہ ایک عورت جو ہے خوبصورت لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ تیری داڑھی کی وجہ سے تجھے رد کر رہی ہے. کہتے میں بڑا ہڈیاں چک کے چلتا ہوں کہ میں لیڈی ڈاکٹر تو گھٹ شادی نہیں کرانی. اور جس نے واہ پیا تو انہیں کہا جی میں داڑھی والے بندے نے شادی نہیں کرانی. تو یہ ہے نیک لوگوں کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے. فرمایا اتخذناہم سخریا کیا پکڑا تھا ہم نے ان کو مذاق، ہم نے ان کا مذاق اڑایا تھا. ام زاغت عنہم الابصار یا ٹیڑھی ہو گئی ہیں ان سے آنکھیں ہماری. کیا جو ان کا ہم مذاق اڑاتے تھے آج وہ نظر نہیں آ رہے، کیا ہماری نظروں کا قصور ہے؟ ان کو دیکھنے سے ہماری نظریں ٹیڑھی ہو گئی ہیں کہ ہمیں وہ نظر نہیں آتے. ہم تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اے داڑھی والے کے بندے ہندے، کوئی یہ کو بندے ہندے. بندے کون ہوں جڑے داڑھی بنا لن؟ بوڑھیاں طرف جڑے کونے مونے ہون، مچھاں بھی صاف داڑھی بھی صاف، وہ انہوں نے بندے گنیا جاتا ہے. تو جو داڑیاں والے ہیں انہوں نے بندے نہیں سمجھتے. چلو ٹھیک ہے. ان ذالک کا بے شک یہ لحق البتہ سچ ہے، تخاصمون جھگڑا کرنا اہل النار حقیقی آگ والوں کا. آگ والے آپس میں ضرور جھگڑیں گے، بحث کریں گے. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.